اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، صحابہ کرام کی عظمت اور شان کے حوالے سے ہماری گفتگو کل چل رہی تھی اور آج اسی کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، اگر کوئی کسی بڑی کمپنی کے لیے یا کسی ملک کو چلانے کے لیے بندوں کا انتخاب کیا جائے تو اس وقت جتنی بڑی ذمہ داری جس کو سپرد کرنی ہے اس کے انتخاب کے وقت اس کی اندر کوالٹی ایسی ہی دیکھی جاتی ہیں۔ اگر ملکی نظام چلانا ہو، صوبائی نظام چلانا ہو، تو پھر اس کے لیے جن بندوں کو منتخب کیا جائے کہ یہ عدلیہ کا مین شخص قرار دیا جائے گا، کہ عدل و انصاف کا جو محکمہ قائم کیا گیا ہے اس میں یہ سب سے اہم ہیں، تو پھر اس کے پاس وہ صلاحیت بھی ہو، وہ علم بھی ہو، وہ باریک بینی بھی ہو، اور مشن کے لیے اس کے اندر اخلاص بھی ہو۔ حتیٰ کہ ہم جب اپنی کسی دکان پر جاب کے لیے کسی بندے کو رکھنا چاہتے ہیں تو کئی دنوں تک غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، جانچ پڑک کرتے ہیں کہ پہلے یہ کس کے یہاں جاب کرتا تھا، اس کا کردار کیسا رہا۔ تو یہ ساری باتیں تحقیق کرنے کے بعد پھر بندہ اس پر اعتماد کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا معاملہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کو کس نے چنا ہے اور صحابہ کرام کس کا انتخاب ہیں؟ میں اس پر اس وقت قرآن مجید کی صرف 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سورۃ النمل میں، کہ سلام ہو ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا۔ تو یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے جن پر قرآن میں اللہ سلام بھیج رہا ہے، وہ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے حبر الامہ ترجمان القرآن، اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا زاد مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس، جنہیں سرکار نے اپنے سینے سے لگا کر کے علوم عطا فرمائے، وہ عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قال ابن عباس اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطفاہم اللہ تعالی لنبیہ علیہ السلام، جن بندوں کو اللہ نے چنا ہے اور چن کر ان پر رب نے قرآن میں سلام کہا ہے، ابن عباس فرماتے وہ کوئی اور نہیں، وہ حضور کے صحابہ ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے۔
دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اے میرے محبوب کے صحابہ اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں چن لیا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں سلیکٹ کیا، منتخب کیا، چن لیا ہے تمہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میرے سامنے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے الاجتباء کالاصطفاء۔ پہلی آیت میں کہا کہ استفا، اور استفا کا معنی بھی ہے چننا، اور اجتبا اس کا معنی بھی ہے چننا، اسی لیے مصطفیٰ کا معنی بھی ہے چنا ہوا، اور مجتبا کا معنی بھی ہے چنا ہوا۔ ایک جگہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے محبوب تیرا ہر صحابی مصطفیٰ ہے، تیرا ہر صحابی مجتبا ہے، اس لیے کہ ہر صحابی کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے۔ الاجتباء کالاصطفاء، کہ اجتباء اور استفاء دونوں برابر ہی ہیں، دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا، اور صرف چنا نہیں وَجَعَلَهُمْ أَهْلَهُ، اللہ نے اس چننے کے لائق انہیں بنایا۔ تو یہ صحابہ کرام ہے۔ اب تیسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے کتاب اللہ کا وارث بنایا، اصطفینا، جن بندوں کو ہم نے چن لیا، جن بندوں کو ہم نے منتخب کیا۔ تو ایک ملک چلانے والا، ایک صوبہ چلانے والا، ایک کمپنی چلانے والا، بلکہ ایک چھوٹی سی دکان چلانے والا جب کسی کو سلیکٹ کرتا ہے تو اس کی اپنی جتنی جانچ پرکھ کی طاقت ہوتی ہے وہ صرف کر دیتا ہے۔ وہ پھر بھی کبھی کبھی خطا کر جاتا ہے، چونکہ وہ باطن تو نہیں دیکھتا، وہ فیوچر تو نہیں دیکھتا، وہ غیب تو نہیں دیکھتا، اس لیے کبھی کبھی چننے میں بندہ سب کچھ پرکھ کر کے بھی خطا کر جاتا ہے کہ اس کو غیب کا علم نہیں تھا، اس کو فیوچر کا علم نہیں تھا، اس کو باطن کا علم نہیں تھا۔ مگر یہاں تو چننے والا وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے راز جانتا ہے۔ یہاں چننے والا وہ ہے جو قیامت تک، قیامت کے بعد جب سے کائنات بنی اس سے پہلے سب کچھ وہ جانتا ہے۔ اس کی بارگاہ کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارا سر بھی جانتا ہے، تمہارا جہر بھی جانتا ہے، تمہارا ظاہر بھی جانتا ہے، تمہارا باطن بھی جانتا ہے۔ وہ رب سب کچھ جانتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے محبوب میں نے قیامت تک کے لیے تمہارا دین اگلی امت تک پہنچانے کے لیے، قرآن پہنچانے کے لیے، قرآن کے احکام پہنچانے کے لیے، محبوب تمہاری سیرت اور تمہارا کردار پہنچانے کے لیے میں نے جنہیں منتخب کیا اور چنا ہے میں انہیں خوب جانتا ہوں۔ محبوب ان کو کسی اور نے نہیں چنا، انہیں رب العالمین نے چن لیا ہے، اللہ کا چناؤ ہے، اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے اپنی بات نہیں، یہ اسی کتاب کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب اللہ نے انہیں چنا تو پھر اب ان کے بارے میں کیا کوئی بری سوچ، برا خیال یا زبان پر کوئی برا کلمہ، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو فرماتے ہیں تلک آیات عظیمۃ نزلت من عند المولا تشہد بفضل وعدالت جمیع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذین کانوا معہ۔ فرماتے ہیں
اللہ کی بارگاہ سے آنے والی یہ روشن آیتیں منہ بول بول کر کے گواہی دیتی ہیں اس بات کی کہ محبوب کا ہر صحابی عادل ہے اور پرہیزگار ہے. یہ آیتیں گواہ تشہد بفضل و عدالت جمیع صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کی عدالت کی گواہی دے رہی ہیں. اور آگے فرماتے ہیں فَمِنَ الْأُمُورِ الْقَطْعِيَّةِ الثُّبُوتِ وَالدَّلَالَةِ أَنَّ عَدَالَةَ أَصْحَابِ سَيِّدِنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءت فوق سبعة ارقعۃ. فرماتے ہیں کہ یہ بات قطعی، پکی اور ثابت ہے کہ حضور کے تمام صحابہ کا عادل، نیک اور پرہیزگار ہونا یہ حکم ساتوں آسمانوں کے اوپر سے زمین پر آیا ہے، یہ وہاں سے اتر کر کے آیا. فلا يتصور لانسان مهما اوتي من علم ومعرفة ان يطعن في صحابة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد شہادت اللہ تعالی. فرماتے ہیں یہ سوچا کیسے جا سکتا ہے کہ کوئی انسان کتنا ہی علم و معرفت رکھے، وہ اللہ کے گواہی دینے کے بعد ان کے بارے میں طعن کرے. یہ سوچا کیسے جا سکتا ہے؟ جب اللہ نے قرآنی آیتوں میں گواہی دے دی کہ یہ سب کے سب میرے چنے ہوئے ہیں، تو اللہ کے چنے ہوئے پر کوئی اعتراض کیسے کر سکتا ہے، کوئی طعن کیسے کر سکتا ہے، ان کے بارے میں کوئی برا لفظ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ کے چنے ہوئے ہیں یہ. اور آگے فرمایا قرآن میں ہے نا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھا دے. فرماتے جو صحابہ پر طعن کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں. جنہیں اللہ نے چنا ان پر طعن کرتے، ان پر اعتراض کرتے تو وہ اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں. غور کیجیے کہ کتنا اہم ترین معاملہ ہے. اور اس پر میں آپ کے سامنے یہ تو میں نے جو پڑھا وہ صرف یہ کہ اللہ نے چنا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اس بارے میں؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فاختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبعثہ برسالتہ، کہ اللہ نے تمام بندوں پر نظر فرمائی تو ہمارے آقا فرماتے فاختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے اپنے تمام بندوں میں سے مجھے چن لیا، حضور کو چنا. فاختار، اختار، چن لیا حضور فرماتے مجھے. پھر سرکار فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب الناس بعدہ، اس کے بعد اللہ نے پھر بندوں پر نظر فرمائی. فاختار لہ اصحابا، تو دوسری بار میں اللہ نے محبوب کے لیے صحابہ کو چن لیا. تو حضور کے لیے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا. تو یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، دونوں جگہ ہے کہ یہ چناؤ اللہ رب العالمین کا ہے. اور یہ بھی میں نے کتابوں سے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ اب ان کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو در حقیقت یہ اللہ رسول پر اعتراض کرتا ہے. اب دیکھیے اللہ اکبر، یہ اس معرفت الصحابہ کے پہلی جلد کے صفحہ نمبر 18 پر ارشاد فرمایا لا یسأل عن عدالت احد منہم، کہ تمام صحابہ میں کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ پوچھنا بھی جائز نہیں ہے کہ وہ عادل تھے کہ نہیں تھے. یہ سوال کرنے کی اجازت نہیں. صحابی رسول ہیں تو اب آگے ان کے بارے میں یہ پوچھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی کہ وہ نیک تھے کہ نہیں تھے، وہ پرہیزگار تھے کہ نہیں تھے، وہ عادل تھے کہ نہیں تھے، وہ تقوی شیار تھے کہ نہیں تھے. یہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے امت کو. وَذَلِكَ أَمْرٌ مُسَلَّمٌ بِهِ عِنْدَ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ، فرماتے ہیں یہ صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ میرا اپنا نظریہ نہیں، یہ پوری امت کا نظریہ ہے.
پوری امت کے علماء یہ کہتے ہیں، لکونہم، کیوں پوری امت کے علماء یہ کہتے ہیں؟ لکونہم علی الاطلاق معدلین بنصوص الشرع من الکتاب والسنہ، فرماتے اس لیے کہ کہیں تو قرآن ان کی عدالت کی گواہی دیتا ہے تو کہیں حضور کی حدیثیں ان کی عدالت کی گواہی دیتی ہے۔ تو اب ان کی عدالت کی گواہی قرآن دے، حدیث دے، تو اب امت کے سارے علماء نے اس بات پر اجماع کر لیا کہ جہاں صحابی کا نام آ جائے وہاں ان کی پرہیزگاری کے حوالے سے سوال تک کرنا جائز نہیں ہے کہ تم پوچھو کہ یہ پرہیزگار تھے کہ نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر میں آپ کے سامنے اب دلیلیں دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ علم حدیث یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کو بار بار آپ سننا، تو چونکہ ہو سکتا ہے ایک وقت میں باتیں ساری سمجھ میں نہیں آئیں۔ علم حدیث جب حدیث کتابوں میں لکھی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے جس نے کتاب میں لکھی ان کے نام تک سند لکھی جاتی ہے کہ حضرت جابر نے حضور سے سنا، جابر سے فلاں نے سنا، فلاں سے فلاں نے سنا، فلاں سے فلاں نے سنا۔ تو یہ صحابی سے لے کر کے جو فلاں فلاں نام آتے ہیں حدیث سے آگے، اس کو راوی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں۔ اور علم حدیث کا ایک شعبہ ہے علم اسماء الرجال، یعنی اس شعبے کے ذریعہ ہی حدیث کو حفاظت دی گئی۔ اس شعبے میں کیا ہوتا ہے؟ اس شعبے میں ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث بیان کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے معاملات پر ڈسکس ہوتی ہے کہ یہ جو حدیث ہم تک پہنچا رہا ہے یہ کہیں جھوٹ تو بولنے والا نہیں تھا، یہ کہیں وہم کی بیماری میں تو نہیں تھا، یہ کہیں بھول تو نہیں جاتا تھا، یہ کہیں کچھ کا کچھ تو نہیں لکھ جاتا تھا اور بول جاتا تھا۔ اس کا استاذ کون ہے، یہ جوانی میں کیسا تھا، بڑھاپے میں کیسا تھا، جب حدیثیں لکھی اس وقت وہ جوان تھا یا بوڑھا تھا، یہ سارے معاملات ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ حدیث کوئی ضعیف نہیں ہوتی، حضور کا کوئی فرمان ضعیف نہیں ہوتا، یہ راوی ضعیف ہوتے ہیں اس لیے حدیث پر ضعیف ہونے کا حکم لگتا ہے۔ تو غور کرو، یہ جو حدیث سے پہلے جتنے بھی راوی ہیں ان سب پر ڈسکس ہوتی ہیں، یہ کیسا تھا، بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسے گزری، بڑھاپا کیسے گزرا، پڑھا کس سے، جوانی میں کیسا تھا، جب حدیثیں لکھ رہے تھے تب اخیر عمر میں بھولنے کی بیماری تو نہیں تھی، کہیں ان پر جھوٹ کی تہمت تو نہیں لگی، یہ سارا ڈسکس ہوتا ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ حدیث لی جائے یا نہ لی جائے۔ مگر خدا کی قسم تمام محدثین کا جو نقد جرح کرتے ہیں، جو ڈسکس کرتے ہیں، ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم سب کے بارے میں ڈسکس کرتے رہیں گے کہ کہاں پیدا ہوا، کیا کیا، کیسا تھا، کب لکھا، کس سے پڑھا، مگر جہاں یہ آ جائے انہو قد صحیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو حضور کے صحابی ہیں، تو تمام ناقدین اور جارحین کا اتفاق ہے جہاں حضور کے صحابی کا نام آ جائے گا وہاں ہم قلم نیچے رکھ دیں گے اور ان پر ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ صحابی ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار ہیں۔ یہ بنیادی اصول کی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ اتنے بڑے بڑے فن کے امام، آج دکانوں پر بیٹھنے والے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں، حضرت مغیرہ کے بارے میں اور دیگر اصحاب رسول علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو نہیں ایسا تھا، یہ تو ایسا معاملہ تھا، یہ تو ارے ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان پر کلام کریں؟ جن کو رب نے قرآن پہنچانے کا ضامن بنایا، جن کو رب نے دین پہنچانے کے لیے منتخب کیا، اور اپنے فن کے امام جو علماء تھے انہوں نے ان کا نام آنے پر قلم رکھ دیا، تو مجھے آپ کو حیثیت ہی کیا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بد کلامی کرے؟ یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ میں تمہیں یہ بات بتائے دیتا ہوں کہ یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، اور یہ علماء نے جو اتفاق کیا نا، یہ ایسے نہیں کیا۔ بخاری پڑھ رہا ہوں اور اہل بیت کی سند پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔
اور وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہی حضور کے چچا زاد، حبر الامہ، ترجمان القرآن، مفسر قرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ان کا غلام آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضور، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وتر ایک پڑھتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ وہی جواب آج ہر سنی دیتا ہے، اور سنی ہے تو دینا چاہیے۔ میرے دونوں لفظ پر غور کرو۔ وہی جواب جو اہل بیت کے گھرانے سے ملا، وہی جواب آج سنی دیتا ہے اور دینا بھی چاہیے۔ پوچھا حضرت معاویہ کے بارے میں کہ یہ تو وتر ایک پڑھتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا دعہ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا معاملہ چھوڑ دے، تجھے پتا نہیں کہ یہ حضور کے صحابی ہے؟ یہ بخاری میں، تجھے پتا نہیں یہ حضور کے صحابی، ان کے معاملے میں ڈسکس کرتا ہے؟ اور دوسری جگہ فرما انہو فقیہن، ان کے معاملے میں دخل اندازی مت کر، یہ امت کے مجتہد صحابی ہیں۔ لا تعدل بالصحبت شیئا کائنا ما کان، امام ربانی فرماتے ہیں کہ حضور کی صحابیت کے منصب کے برابر امت میں کوئی منصب نہیں ہے، سب سے بڑا منصب۔ اس منصب نے کتنا بلند کر دیا حضرت معاویہ کی خطا کو، کہ ان کی خطا اویس کرنی عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی کی نیکیوں سے افضل ہے۔ ببرکت الصحبہ، میں نہیں کہہ رہا، مجدد الفسانی فرما رہے ہیں۔ اور کیوں نہ مجدد پاک کہیں جب بخاری میں یہ آیا، جب عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا ہے دعہ فإنہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے علماء ناقدین و جارحین سب نے اتفاق کیا کہ صحابی کی بات آ گئی، اب قلم نہیں اٹھائیں گے، اب ہم پوچھیں گے نہیں یہ کیسے تھے، ان کے معاملات کیا تھے، ڈسکس کی اب اجازت نہیں۔ لا یسأل عن عدالتہم، ان کی عدالت کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ بس ایسی بات آج گرا باندھ لو اور انشاءاللہ الرحمن اس کو سمجھ لو کہ اگر کہیں کسی کو غلط فہمی ہے تو سمجھاؤ آگے جا کر، انہیں بتاؤ تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ اب ایسا کیوں ہے کہ ان صحابہ کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا کہ ان پر کوئی ڈسکس نہیں، ان کی عدالت کے بارے میں کوئی کلام نہیں؟ ایسا کیوں؟ قال امام الحرمین، امام الحرمین نے کہا وَالسَّبَبُ فِي عَدَمِ الْفَحْصِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ أَنَّهُمْ حَمَلَةُ الشَّرِيعَةِ، فرماتے ہیں کہ ان کی عدالت کو چیک کرنے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ شریعت امت تک پہنچانے والے ہی یہی ہے۔ شریعت امت انہم حملۃ الشریعہ، شریعت کو پہنچانے والے ہی یہی ہیں۔ فرماتے فلو ثبت توقف فی روایتہم لن حصرت الشریعت علی عصرہ ولم استرسل سائر الاثار، فرماتے ہیں اگر یہ بات مان لی جائے کہ ہاں ان کی عدالت پر توقف کیا جائے، یعنی ان کے بارے میں ڈسکس کیا جائے، ان کو بھی چیک کیا جائے، فرماتے اگر ان کو چیک کرنے کی بات مان لی جائے گی تو دین حضور کی حیات ظاہری ہی میں سمٹ کر رہ جائے گا۔ یہ دین پھر آخری دن کیسے ہوگا؟ یہ دین پھر قیامت تک کے لیے کیسے ہوگا؟ اگر دین کو قیامت تک کے لیے آخری دین ماننا ہے، حضور کو آخری نبی ماننا ہے، کتاب اللہ کو آخری کتاب ماننا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا حضور کا ہر صحابی عادل بھی ہے اور جنتی بھی ہے۔ یہ میں بہت سوچ سمجھ کر پڑھا کر بول رہا ہوں، اور موجودہ دور مجھے یہاں کا تو نہیں پتا کہ یہاں کوئی ایسا فتنہ ہو، لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کہاں کس کس کی سنیں اور کیوں کسی صحابی سے بدگمان ہو جائے تو ہمارے ایمان کا خاتمہ ہو جائے کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اگر ہمارے ذہن میں کسی صحابی کے حوالے سے بدگمانی آ جائے۔ یہ امام کہتے ہیں انہم حملۃ الشریعہ، وہ شریعت پہنچانے والا۔ اب میں
میں کیا بات کروں اور کیا چھوڑ دوں. یہ ایک ایک ٹاپک ایسا ہے جس پر میں نے گھنٹوں گھنٹے بحثیں کی ہیں. تو میں اب امام ابو زرعہ رازی ان کا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، مگر اب ان کا حوالہ پڑھنے سے پہلے یہ بھی تو بتاؤ نا کہ یہ امام ابو زرعہ رازی یہ کون تھے، تاکہ بات کی اہمیت سمجھ میں آئے نا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا ہے. یہ امام ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے. امام ابو زرعہ رازی کے بارے میں امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ صحیح حدیثوں کی تعداد 7 لاکھ سے کچھ زائد ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں ابو زرعہ رازی وہ ہے جسے اس 7 لاکھ حدیثوں میں سے یہ جوان وہ ہے جسے 6 لاکھ حدیثیں یاد ہے زبانی. یہ کیا کہا؟ حاضر فتح، اس جوان کو یاد ہے، یعنی حالت جوانی میں انہیں 7 لاکھ صحیح حدیثوں میں سے 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی. وہ امام ابو زرعہ رازی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ خود فرماتے میں جو بات سنتا میرا دل اسے یاد کر لیتا. فرماتے میں بغداد کی گلیوں سے گزرتا، گانے والیاں گانے گاتی تو میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گانے بھی میرا دل یاد کر لے. اللہ نے اتنا حافظہ انہیں دیا تھا کہ جو بات سنتے تھے وہ انہیں یاد ہو جاتی تھی. اب میں نے تو صرف ایک بات بتائی امام ابو زرعہ رازی کے بارے میں، حالانکہ میں نے ان کے بارے میں رات کو مطالعہ کیا اور 9 صفحات جمع کیے میں نے ابو زرعہ رازی کے بارے میں کہ ابو زرعہ رازی کس شان کے امام تھے، تاکہ ان کی بات پیش کروں تو لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کسی عام مولوی کی بات نہیں ہو رہی ہے جو کسی چینل پر بیٹھ کر یا فیس بک پر بیٹھ کر صحابہ کی عدالت کے بارے میں. یہ ابو زرعہ رازی ہے. 6 لاکھ صحیح حدیثیں جوانی کے دور میں انہیں یاد تھی. وہ کیا فرماتے ہیں صحابہ کرام کی عدالت کے بارے میں؟ اللہ اکبر. ابو زرعہ رازی فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص حضور کے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی تان کرتا ہے، بری بات کرتا ہے، تو پھر تمہیں کیا کرنا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، اگر تم کسی کو حضور کے صحابی کے بارے میں تان کرتے ہوئے دیکھو تو یقین کر لو یہ گمراہ ہو چکا ہے، یہ دین کا رستہ چھوڑ چکا ہے، راہ حق صراط مستقیم سے ہٹ چکا ہے. فرماتے ہیں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھو دلیل ہے ان کی. فرماتے ہیں وَذَلِكَ، ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں ان الرسول حق، کہ رسول حق ہے، والقرآن حق، قرآن حق ہے، وما جاء بہ حق، اور رسول جو کچھ لے کر آئے وہ بھی حق ہے. اور یہ سارا حق کہ رسول کا حق ہونا، کتاب اللہ کا حق ہونا، رسول علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے وہ حق ہے، یہ سارا حق انما ادى ذلك كله الينا الصحابہ، یہ سارا حق ہم تک پہنچایا ہے تو حق جماعت صحابہ نے پہنچایا. یہ سارا حق تو ہم مانتے، مگر اس سارے حق کو ہم تک پہنچایا کس نے؟ وہ صحابہ کرام نے پہنچایا. فرماتے وَهَؤُلَاءِ الزَّنَادِقَةُ يُرِيدُونَ أَن يَجْرَبُوا الشُّهَدَاءَ لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. فرماتے یہ گمراہ ٹولہ یہ صحابہ کرام کے اوپر تان کر کے دین کے گواہوں کو مٹانا چاہتا ہے، دین کے گواہوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. فرماتے ہیں جن گواہوں کو یہ ختم کرنا چاہتا ہے وہ حقیقت میں لیبطل الکتاب والسنہ، وہ صحابی پر تان نہیں کرتا، وہ کتاب و سنت پر تان کرتا ہے. فرماتے فالجرح بہم اولا، جو ان پر تان کرے بہتر ہے کہ انہی پر تانا کیا جائے کہ تو گمراہ ہو چکا ہے. یہ امام فرماتے ہیں. اب وقت بھی اتنا ہو جاتا ہے کہ اب میں آپ کے بارے میں خطیب تبریزی کا حوالہ کیا پڑھوں کہ انہوں نے کیا کہا. اب پھر کل آپ لوگ کچھ بیٹھیں گے نہیں اگر بات لمبی کر دوں گا، چونکہ گھروں کو بھی پہنچنا رہتا ہے. چلو میں دیکھوں گا اگر ہو سکا تو کل اس ٹاپک کو، چونکہ اب دن کم ہے اور ہمارے پاس باتیں بہت زیادہ ہے جس کا کرنا ضروری ہے،
تو میں کوشش کروں گا کہ کل انشاءاللہ اسی ٹاپک پر اگر ہو سکا تو کل گفتگو کریں گے، مگر یہ جتنی بھی باتیں عرض کر رہا ہوں یہ ضرورت ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ حالات تقاضے ہمیں آمادہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بات بولو، اب بولنا ضروری ہے، اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہے، تو ان کو یاد رکھو اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرو، اوروں تک بھی پہنچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ کا ہمیں کامل احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔